السلام علیکم. پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فاسٹ بولر حارث رؤف کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے اور ان کے اوپر جون 2024 تک یعنی اگلے تقریباً 5 مہینے تک کسی بھی پرائیویٹ لیگ کھیلنے پہ پابندی لگا دی ہے. اور پی سی بی نے واضح الفاظ میں اپنے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ حارث رؤف کو جون 2024 تک کوئی این او سی بھی نہیں دیا جائے گا کسی بھی پرائیویٹ لیگ کے لیے. پاکستان سپر لیگ کے آغاز سے 3-4 دن پہلے پی سی بی کی نئی انتظامیہ کا یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے حوالے سے کرکٹ بورڈ نے بہانہ یہ اختیار کیا ہے کہ حارث رؤف نے آسٹریلیا والی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلی تھی، انہوں نے انکار کیا تھا اور یہ تحقیقات چل رہی تھیں. دراصل ہوا کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر وہاب ریاض پہلے بھی حارث رؤف کے بارے میں پریس کانفرنس کے اندر یہ ساری کہانی رویل کر چکے ہیں، جہاں پر انہوں نے کہا کہ حارث رؤف سے ہم نے رابطہ کیا، میں نے بات کی، حفیظ نے بات کی، ہم نے اسے کہا کہ تم جاؤ آسٹریلیا جا کے آپ کو جتنے اوورز ملتے ہیں آپ اتنے اوور کرانا، اپنے اوپر ورک لوڈ نہ لینا، لیکن ہمیں ایک فاسٹ بولر کی ضرورت ہے تو آپ جاؤ. یہ وہاب ریاض پریس کانفرنس کے اندر بات کر چکے تھے، اس وقت ذکا اشرف تھے. لیکن اتنی تنقید ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کے اوپر کہ ایک بولر انڈیا میں ورلڈ کپ میں 85 رنز اس کو 10 اوور میں پڑ رہے ہیں، 75 رنز پڑ رہے ہیں، بہت بری بولنگ کروا کے آ رہا تھا، اور آپ اس کو 15 دن بعد آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز وائٹ بال کے بولر کو آپ ریڈ بال کھلانا چاہ رہے تھے. تو تنقید ہوئی، بات چپ ہو گئی، خاموشی ہو گئی. اب جب محسن نقوی صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کے طور کے اوپر اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے، اور وہاب ریاض کیونکہ محسن نقوی پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں اور وہاب ریاض ان کی کیبنٹ کے اندر سپورٹس منسٹر تھے، اور اب محسن نقوی جب بھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں 2 سے 3 دفعہ اب تک آ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب بھی جیسے ہی پنجاب کے اندر حکومت بنے گی تو محسن نقوی مکمل طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھنا شروع کریں گے. تو وہ جو 2-3 مرتبہ پی سی بی میں اب تک آئے ہیں تو وہاب ان کے ساتھ ساتھ ہیں. تو وہاب ریاض صاحب نے یہ اب موقع جانا اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین محسن نقوی سے یہ فیصلہ کروا دیا کہ حارث رؤف کو سینٹر کانٹریکٹ سے محروم کر دیا جائے، جو کہ زیادتی ہے میرے نظر میں. دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو نئے سربراہ ہیں محسن نقوی صاحب، میں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ان کو بچنا چاہیے وہاب ریاض کے جو مشورے ہیں یا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو اس وقت انتظامیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس سے بچنا چاہیے. ذکا اشرف کے دور میں بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تبدیل کروائے، جنہوں نے مکی آرتھر کو فارغ کرایا، غلط مشورے دیے ذکا اشرف کو، اس سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا نقصان ہوا، اور اس نقصان کا ہم نے خمیازہ یہ بھگتا کہ پاکستان کی پرفارمنس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اب جو ہے وہ وہاب ریاض ہیں، وہ محسن نقوی کے قریب ضرور ہیں. محسن نقوی کو اتنے معاملات کا ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئیڈیا ان کو نہیں ہے اور وہ ابھی تک وہ بریفنگ لے رہے ہیں. تو ایسے میں وہاب ریاض صاحب نے ان سے یہ غلط فیصلہ کروا دیا ہے، اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی بیوروکریسی ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے. دیکھیں، ایک نیا چیئرمین جس کو ابھی آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں اس کو غلط بریفنگ دے دینا، پتہ نہیں کیا وہاب نے کہا ہوگا، اور یہ فیصلہ وہاب ہی کی طرف سے ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ضرور ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے اس کو منظور ضرور کیا ہوگا، لیکن اس فیصلے کے پیچھے وہاب ریاض ہے. کیونکہ وہاب ریاض جو ہے، میں ان کا موقف جو تھا انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی بیان کیا تھا، اور بعد میں بھی انہوں نے امام الحق کی شادی کے اوپر بھی کچھ رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی حارث رؤف کے ساتھ میرے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، حارث کو ہم نے کہا کہ آپ جاؤ. وہ جو بنیادی طور پر وہ قائل کرنا چاہ رہے تھے میڈیا کو امام الحق کی شادی کے اوپر بھی حارث رؤف کے اس فیصلے کے پیچھے کہ جناب حارث رؤف نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دھوکہ دیا ہے. تو یہ دھوکہ جو تھا یہ تو ہر بندے کو سمجھ آ رہی تھی کہ ایک بندہ، ایک فاسٹ بولر، وہ ہے ہی ریڈ بال کا بولر ہی نہیں ہے، وہ وائٹ بال کا بولر ہے. تو آپ وائٹ بال کے بولر کو آپ زبردستی اس کو ٹیسٹ کرکٹ کھلوانے کی کوشش کر رہے تھے، زبردستی آپ نے اس کو، حالانکہ اس کی پرفارمنس نیوزی لینڈ کے T20 میچز میں بھی آپ نے دیکھ لی، آپ نے اس کی پرفارمنس ورلڈ کپ میں بھی دیکھ لی. تو ایک بولر جو سٹرگل کر رہا تھا آلریڈی، اس کی فارم اس کو بحال کرنے کے لیے مدد کرنے جہاں ضرورت تھی، ہم نے اس کو کہا کہ نہیں آپ جا کر نا ٹیسٹ کرکٹ کھیلو. اور یہ وہاب ریاض کے اپنے ذہن کی اصطلاح، یا حفیظ جو تھے تب
ان کے یہ ذہن کی اصطلاح تھی کہ ہم نے حارث روف کو ٹیسٹ کرکٹ کھلانی ہے، اور حارث نے بولا بھی صحیح کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کیسے کھیل سکتا ہوں. تو بہت سارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو پیڈ ٹویٹر کے اوپر جو ٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ اس فیصلے کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جی بالکل اچھا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ اس لیے برا ہے کہ آپ اپنے پلیئرز کو، آپ اپنے بننے بنائے پلیئرز کو خراب نہیں کر سکتے ہو. آپ کرکٹ بورڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پلیئرز کی سننی ہوتی ہے، ان کی مجبوری کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کا ورک لوڈ دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کی ابیلٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا وہ اس فارمیٹ کے لیے دستیاب ہیں یا نہیں ہیں. وہاب ریاض صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جب وہ خود پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر تھے تو انہوں نے اپنی وائٹ بال کرکٹ کو بڑھانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس موقع کے اوپر دھوکہ دیا، چھوڑا جب پاکستان کے پاس نہ شاہین تھا، نہ اس وقت نسیم تھا، نہ پاکستان کے پاس حارث تھا. ایک حسن علی پاکستان کے پاس فاسٹ بولر تھا. ایک طرف عامر چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے کہ میں وائٹ بال نہیں کھیلوں گا، دوسری طرف ریڈ بال نہیں کھیلوں گا، دوسری طرف وہاب نے بھی کہا کہ جی میں ریڈ بال نہیں کھیلوں گا. تو خود وہاب ریاض کو وہ اپنا فیصلہ یاد نہیں ہے، ان کو یہ فیصلہ بارہا یاد بھی کروایا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے مصباح بھائی سے بات کی تھی، میں نے فلاں بندے سے بات کی تھی، میں جو ہے وہ صحیح فیصلہ میں نے کیا تھا، میں نہیں پرفارم کر رہا تھا، میں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی تھی، میں نے بریک لی تھی. آپ نے وہاب ریاض صاحب، آپ نے پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے خود انکار کیا ہوا تھا. اس کے بعد آپ کی سلیکشن بھی پاکستانی ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ واپس پاکستانی ٹیم کے اندر اپنی جگہ بھی نہیں برقرار رکھ سکے تھے اس فیصلے کے بعد. تو کرکٹ بورڈ اس وقت جو کرکٹ بورڈ تھا، چاہے پاکستانی ٹیم کے اس وقت کوچ تھے مصباح اور وقار یونس، تو تب ان کا فیصلہ آپ کے بارے میں جو تھا وہ ٹھیک تھا، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. دراصل وہاب ریاض صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے خود کس نوٹ کے اوپر ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی تھی، اور اب حارث روف کو آ کے انہوں نے ایک مشکل سچویشن کے اندر ڈال دیا ہے. اور پاکستان سپر لیگ کے آغاز سے چند دن پہلے اس طرح کا فیصلہ کر دینا، اس سے حارث روف یقیناً ہرٹ بھی ہوئے ہوں گے، اور یہ اس فیصلے کا بالکل بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ دفاع نہیں کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ والا. وہ وائٹ بال کا پلیئر ہے اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اور آپ اس کو ٹیسٹ کرکٹ زبردستی کھلانا چاہ رہے تھے، اور اب آپ نے اس کا سینٹر کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا ہے. سو آئی ہوپ سو کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات سنبھالیں گے، یا اس کے اوپر انہوں نے ریئیکشن دیکھ لیا ہوگا کہ جو وہاب ریاض نے ان سے یہ فیصلہ کروایا ہے اس کا ریئیکشن کیا آیا ہے. اور محسن نقوی کو اس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو افسران ہیں ان کے باتوں میں آئے بغیر خود میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم اپنے لوکل کوچز کا، لوکل کرکٹرز کا، لوکل اپنے باقی ان معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے پلیئرز کو خراب کرتے ہیں، اور ہمارے سابق کرکٹرز کی موجودہ پلیئرز کے ساتھ کس طرح سے کلیشز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھ بھال کے فیصلے کرنا پڑیں گے، ورنہ جو ذکا اشرف غلط فیصلے کر رہا تھا ان کی ابھی بھی ان کا تسلسل دکھائی دے رہا ہے، اور آگے جا کے یہ مزید پاکستان کرکٹ کا نقصان ہوگا ان چیزوں سے. تھینک یو.